ابل حسن فلہ عشر امثالہ، اس کی ایک مثال آپ احباب کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کے پاس چند مہمان آئے۔ گھر میں ان کی تواضع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان کو کھلانے کے لیے صرف اور صرف ایک روٹی تھی، مہمان زیادہ تھے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو آنے والا کہتا ہے، بی بی میں سائل ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ آپ نے وہ ایک روٹی پکڑی اور اس کو سائل کو دے دی۔ دیکھو اس بی بی کا ایمان کتنا کامل تھا، اس کا ایمان کتنا پختہ تھا، کامل یقین والی تھی۔ جب انسان کا یقین، اس کا توکل، اس کا بھروسہ اپنے رب پہ پورا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میرا رب مجھے ہر طرح سے نوازتا ہی چلا جائے گا اور میرا رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس نے اس پہ عمل کیا۔ کیونکہ جو بندہ توکل تو علی اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، میرا رب تعالیٰ اسے اس بھروسے کے اوپر ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ روٹی اس فقیر کو دے دی، اس سائل کو دے دی، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا، من دکل باب، کون ہے دروازے پہ؟ آنے والا سائل کہتا ہے، بی بی میرے مالک نے یہ 5 روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کسی اور کے لیے بھیجی ہوں گی، میرے لیے نہیں بھیجی، اسے واپس لے جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دکل باب، کون ہے دروازے پہ؟ تو پھر آنے والے نے بتایا، بی بی میرے مالک نے 7 روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دکل باب، پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ تو کہنے لگا، بی بی میرے مالک نے یہ 10 روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں، لہٰذا یہ روٹیاں رکھ لو۔ آپ نے وہ 10 روٹیاں پکڑی، رکھ لی، مہمانوں کی خاطر تواضع کی، ان کو کھانا کھلایا۔ کسی ایک مہمان نے سوال کیا، بی بی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی 2 مرتبہ اس دروازے پہ دستک ہوئی تھی، کوئی روٹیاں لے کر آیا تھا اور آ کر پوچھ رہا تھا، آ کر تجھ سے کہہ رہا تھا، بی بی یہ میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہیں، لہٰذا روٹیاں رکھ لو۔ آپ نے یہی جواب دیا تھا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہیں۔ جب تیسرا شخص 10 روٹیاں لے کر آیا تو آپ نے وہ روٹیاں پکڑ کر کے رکھ لیں۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، میں نے 1 روٹی اپنے رب کے نام پہ دی تھی اور مجھے پتا تھا جو رب کے نام پہ 1 خرچ کرتا ہے، میرا رب اس کے بدلے اسے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا، بی بی یہ تو نے نسخہ کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رب کے قرآن سے پڑھا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ میں نے اس قرآن کے آیت مبارکہ سے اپنے اندر یہ ایمان پختہ کیا ہے، جو رب کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے، میرا رب اس کے بدلے میں اسے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ جو 5 لے کر آیا وہ بھی میری نہیں تھی، جو 7 لے کر آیا وہ بھی میری نہیں تھی، جو 10 لے کر آیا مجھے پتہ ہے میں نے 1 خرچ کی تھی، میرا رب مجھے 10 عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے دیکھو اس بی بی کا یقین کتنا کامل تھا، اس کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ کاش آج ہم بھی یہی سبق سیکھ جائیں کہ ہم اگر خود ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے، خود بھوکے رہ لیں، اس سائل کو دے دیں، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں پتہ نہیں ہمیں کتنا ہی عطا فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جب تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہمارے جہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کسی غریب کو، کسی فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اسی کو بند کرتے ہیں۔ کسی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا مندہ چل رہا ہے، ان دونوں میں پیسے کم ہے، لہٰذا اس کا کھاتا روک دو، اس کا کھاتا روک دو، اس نیکی کے کام میں خرچ نہ کرو، اس سے اپنا گھر کا خرچ چلائیں گے۔ ایسا میرے صاحبو نہ کیا کرو۔ آپ غریب کے ساتھ تعاون جیسے پہلے جاری و ساری تھا ویسے ہی رکھا کرو۔ آپ اس کے ساتھ تعاون فرماتے رہو گے، میرا رب تمہاری غیب سے مدد فرماتا رہے گا، میرا رب تمہیں غیب کے خزانوں سے بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ رب کے نام پہ جو دے رہا ہے وہ جاری رکھے، اس کا سلسلہ وہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جاری رکھے گا۔ میرا رب تو کریم ہے،
اسے تو تیرے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو صرف تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ تو صرف تیری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ تو صرف تیری نیت کو دیکھ رہا ہے، تو کس نیت سے خرچ کرتا ہے؟ اگر اپنے رب کے نام پہ تو آج لوگوں کو دے گا، وہ رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ بغیر حساب کے تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔